بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ تو بچوں، ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے تاریخ، اور جماعت ہے ہمارے پاس ہشتم، یعنی 8 کلاس کے ہم نے جو ہے ہسٹری کو پڑھنا ہے۔ تو اپنے دوسرا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے جو ہے صفحہ نمبر 1 سے 3 جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں سبق کا جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کا تھوڑا سا حوالہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پہلے والے لیکچر میں جو ہے تدریسی مقاصد پڑھے تھے باب اول کے، پھر اس کے بعد ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے وہ تاج برطانیہ کو جو انتقال اقتدار ہے اس کے بارے میں پڑھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، تاج برطانیہ کو انتقال جو ہے وہ اقتدار کیا چیز ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا۔ سب سے آخر میں جو ہے وہ ہم نے پس منظر پڑھے تھے، یعنی پس منظر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کس مقصد کے لیے بنائی، وہ تجارتی لحاظ سے جو ہے وہ سمندری راستے سے ہوتے ہوئے کہاں پر پہنچی، وہاں پہ اس نے جو ہے وہ پھر تجارتی چوکیاں قائم کی اور پھر پورے ہندوستان پہ جو ہے وہ قابض ہو گئی۔ اور آخر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ قانون حکومت ہند، یعنی ایکٹ جسے ہم کہتے ہیں 1858 میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، یعنی جس کو سرکاری قانون کہا جاتا تھا۔ تو یہ ہمارے پہلے لیکچر کا جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا ہم نے تھوڑا سا حوالہ آپ کو دیا۔ ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ ہے صفحہ نمبر 4 پہ، اور باب اول ہے ہمارے پاس، عنوان ہے ہمارے پاس ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کی نمایاں خصوصیات، یعنی سائلنٹ فیچرز آف کوئین وکٹوریہ از پروکلیمیشن۔ سائلنٹ فیچرز جس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں خصوصیات ملکہ وکٹوریہ، جو اس ٹائم میں برطانیہ کی جو ہے وہ ملکہ تھی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ شاہی نظام ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پہلے انہوں نے جو ہے کچھ اعلان کیا، تو اس کی نمایاں خصوصیات جو ہے ہم پڑھیں گے۔ وہ تھا 1 نومبر 1858 کو جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا، الہ آباد میں جو ہے وہ دربار منعقد کیا تھا۔ دربار کا مطلب ہوتا ہے مجلس یا اجلاس جو ہے منعقد کیا گیا تھا، اور ملکہ برطانیہ نے جو ہے وہ یہ اعلان ان کا جو ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا لارڈ کننگ نے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اس اعلان میں کہ پہلا گورنر جنرل جو ہوگا وہ لارڈ کننگ ہوں گے، برصغیر پاک و ہند کے پہلے گورنر جنرل جو ہے وہ لارڈ کننگ ہوں گے، اور وہ جو ہے ہدایات دی جائے گی اسے، وہ ملکہ کے احکامات جو ہے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے ذریعے جو ہے وہ وصول کریں گے۔ ٹھیک ہے، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، جو کہ برطانیہ کی کابینہ میں جو ہے ہندوستانی امور کی نگرانی کے لیے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ان کا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ملک کو جو ہے جارحیت کی اجازت، یعنی زبردستی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ہم کسی پہ جو ہے جارحیت کریں گے۔ اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ترقی و خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے گا، یعنی عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ مذہبی آزادی، یعنی مذہبی لحاظ سے ہر ایک جو ہے وہ آزاد ہوگا، کسی پہ جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، یعنی ریلیجس فریڈم جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ہندوستان میں مذہبی آزادی ہوگی، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ ہندوز ہیں، ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے رعایا کو جو ہے غیر جانبداری کی بنیاد پر جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا، یعنی اپنی قابلیت پہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو سروس ہے اس کو حاصل کر سکیں گے، یعنی سرکاری ملازمتیں ان کو دی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قانون بناتے وقت جو ہے، یعنی کوئی بھی قانون جب بنایا جائے گا تو عوام کے مذہب، رسم و رواج اور عادات کا جو ہے خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ اس اعلان کی جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے، جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں کا قتل جو ہے وہ معاف نہ ہوگا، یعنی ہندوستان میں اگر اور بھی جو غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی معافی تو ہوگی، لیکن انگریزوں کے قتل جو ہے وہ معاف نہ ہوگا، اس کی سزا جو ہے ہر حالت میں ملے گی۔ تو یہ ملکہ وکٹوریہ نے جو ہے کیا تھا، جس کے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے۔ بات ہے ہمارے پاس جو صفحہ نمبر 5 اور 6 پہ ہے وہ ہے ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق۔ نظم و نسق کا مطلب ہوتا ہے برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا، یعنی نظم و نسق جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور کس طرح جو ہے ایک ملک کو چلایا جائے گا۔ سرکاری اور دفاعی امور کا جو بندوبست کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے نظم و نسق۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انگریزوں نے جو ہے برصغیر پاک و ہند کو قبضے میں لے کر یہاں ایک مضبوط جو ہے وہ نظم و نسق کو قائم کیا تھا، یعنی ایک مضبوط جو ہے نظم و نسق کو انہوں نے یہاں پہ قائم کیا تاکہ ملک کا نظام جو ہے ایک اچھے طریقے سے چلایا جا سکے اور سارے ہندوستان پر ان کی حکمرانی قائم رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ جو ہے وہ اقدامات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ برطانیہ کی کابینہ میں ایک وزیر ہوتا ہے اور یہ ہندوستانی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ پھر یہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ گورنر جنرل جو کہ ہندوستان میں جو ہے وہ وائسرائے ہوتا ہے،
اس کو یہ جو ہے ہدایات جاری کرتا ہے. پھر وہ جو ہے گورنر جنرل اس سے ہدایات لے کے ملک میں اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ان کو جو ہے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ سے جو ہے وہ ہدایات جاری کیے جاتے ہیں. تو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ انتظامی کونسل جو ہے، یعنی دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے انتظامی کونسل، یعنی ہندوستان کے نظم و نسق کے لیے جو ہے ایک انتظامی کونسل قائم کیا جائے گا، ایڈمنسٹریشن کونسل قائم کی جائے گی، اور اس کا سربراہ جو ہے ایک انگریز ہی ہوگا جو گورنر جنرل کہلائے گا. یعنی چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز ہوئی جو ہے وہ اس کا گورنر جنرل مقرر کیا جائے گا. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ سول سروس 1833 جو ہے یہ بھی ایک قائم کیا جائے گا. یعنی ہندوستان میں سرکاری امور، سول کا مطلب ہوتا ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں، سروس یعنی عوام کے لیے جو سروس ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ہندوستانیوں کو بھی شامل کیا جائے گا. انگریزوں نے قائم کیے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، انگلستان سے یعنی برطانیہ سے تربیت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی. اس کے لیے اس کا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عدالتی نظام یا پریوی کونسل، عدالتی نظام یعنی انصاف کو پرووائڈ کرنے کے لیے عدالتی نظام قائم کیا جائے گا. پریوی کونسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو یہاں پہ پریوی کونسل میں آپ اپیل دوبارہ کر سکتے ہیں اپنے فیصلے کے لیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اب ہمارے پاس ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ آ گیا ہے اور ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. ہائی کورٹ صوبے کے لیول پہ ہوتا ہے پاکستان میں، جبکہ سپریم کورٹ جو ہوتا ہے پورے ملک کے لیے ہوتا ہے، جو سب سے عدالت عظمیٰ کہلایا جاتا ہے. تو عدالتی نظام سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ پریوی کونسل میں، جیسے ہم اگر ہائی کورٹ میں اپنے عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ جو ہے یعنی اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپیل درج کرتے ہیں کہ آیا ہمارا یہ کیس جو ہے یا دوبارہ اوپن کر دیا جائے اور اس پہ فیصلے پہ جو ہے نظر ثانی کی جائے. تو پھر یہ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ یا تو ہمارا کیس اوپن کر دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہیں پہ جو ہے فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام قائم کیا جائے گا. پھر بھی اگر کوئی مطمئن نہیں ہے تو یہ پریوی کونسل میں جو کورٹ آف دا فائنل اپیل ہے برطانیہ کی، یعنی آخری اپیل کی جو کورٹ ہے، وہاں پہ وہ اپیل کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا. ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جو ہے خود مختار ریاستیں بھی تھیں جنہیں قائم رکھا جائے گا، اور ساتھ میں اور ہر ریاست کا جو ہے اپنا حکمران جو ہے حاکم قائم ہوگا. اس کا جو اہم پوائنٹ ہے نظم و نسق کا، اور ہندوستان میں جو انہوں نے انگریزوں نے قائم کیا تھا ان کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے انگریزوں کی بالادستی جو ہے وہ قائم کی جا سکے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ہندوستانیوں کو بھی اس میں شامل کر دیا تھا. تو یہ تو ہمارے پاس ہم نے پڑھے ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق کہ کیسے انہوں نے جو ہے ہندوستان میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے تھے، وہ ہم نے پڑھے. میں ہم لوگ تھوڑا سا دوبارہ آ جاتے ہیں سمری کی طرف جو کہ ہمارے پاس تھا. گزشتہ سبق کا ہم نے حوالہ پڑھا، یعنی پریویس جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ پڑھا. پھر اس کے بعد میں ہم نے پڑھا کہ ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کی نمایاں خصوصیات پڑھی، یعنی سائلنٹ فیچرز آف کوئین وکٹوریہ از پروکلیمیشن. کوئین وکٹوریہ نے، ملکہ وکٹوریہ نے جو اعلان کیا تھا وہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلا گورنر جنرل جو ہے لارڈ کننگ ہوں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی ملک پہ جارحیت کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہر ایک کو جو ہے مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ترقی و خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا. سرکاری ملازمتیں جو ہے وہ لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر دی جائیں گی، یعنی گورنمنٹ سروس دیا جائے گا. اسی طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریزوں کا قتل جو ہے معاف نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق یعنی برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا. ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کا عہدہ مقرر کیا تھا، انتظامی کونسل قائم کی تھی، یعنی ہندوستان کو چلانے کے لیے انتظامی کونسل ہوگی اور اس کا سربراہ انگریز ہوگا. اسی طرح ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ سول سروس 1833 پڑھی ہم نے سے کہ سول سروس کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح شامل کیا جائے گا. ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام پڑھا اور پریوی کونسل کیا چیز ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ فائنل اپیل کیا جاتا ہے یعنی عدالتی نظام کے لیے، وہ ہم نے پڑھے. اور آخر میں ہم نے انگریزوں کی بالادستی کو جو مین مقصد تھا وہ ہم نے پڑھا. تو یہ تو ہمارے پاس لیکچر نمبر 2 تھا جو ہم نے آج پڑھا. امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سامنے کتاب رکھیں تاکہ آپ کو اور بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے. آخر میں وہی بات کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ.